أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. سورہ البقرہ آیت نمبر 221. یہاں سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم تفسیر سورہ بقرہ کا آغاز کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں ہمارے بہت سارے تمدنی، معاشرتی، ازدواجی مسائل ہیں. اس لیے کوشش ہوگی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ نہ بہت زیادہ اختصار سے کام لیا جائے اور نہ ہی بہت زیادہ تفصیل سے، جس حد تک ممکن ہو آیات بینات کی وضاحت کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا جائے. سب سے پہلے پیش خدمت ہے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ. ولا اور مت تنکحوا تم نکاح کرو المشرکات شرک کرنے والی عورتوں سے، حتی یؤمن جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، ولأمۃ مؤمنہ اور یقیناً ایمان والی ایک لونڈی خیر کہیں بہتر ہے من مشرکہ شرک کرنے والی عورت سے، ولو اعجبتکم چاہے وہ تمہیں پسند ہو اور بھلی لگتی ہو، ولا تنکحوا المشرکین اور مت نکاح دو المشرکین شرک کرنے والے مردوں کو، حتی یؤمنوا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، ولعبد مؤمن اور یقیناً صاحب ایمان غلام خیر بہت بہتر ہے من مشرک شرک کرنے والے مرد سے، ولو اعجبکم اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو. اولئک یدعون الی النار یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ اور اللہ تعالیٰ جنت اور بخشش کی طرف دعوت دیتا ہے بإذنہ اپنے حکم سے، ویبین آیاتہ للناس اور وہ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ سمجھ جائیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221. یہاں سے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں. دین اسلام میں نکاح کو بڑی اہمیت حاصل ہے. شریعت اسلامیہ کے نزدیک دیگر کلچرز کی طرح نکاح صرف ایک رسم، ایک روایت، ایک رواج اور جنسی خواہش کی تکمیل کا نام نہیں، ایک مقدس فریضہ اور صالح معاشرے کے لیے ایک بنیادی یونٹ ہے اور پہلی اکائی ہے. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے مفصل احکام قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں دیے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے احکام سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں.
جہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں، اس میں نکاح کا ایک اہم پہلو بیان کیا گیا ہے کہ مرد کو نکاح کرتے ہوئے عقیدہ اور نظریہ اس کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، شرک کرنے والی عورتوں سے تم نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ شرک کرنے والی عورتوں سے یہاں مراد ہیں وہ عورتیں جو بت پرست مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، جیسا کہ آج کل ہندو خواتین ہیں یا مجوسی خواتین ہیں یا آگ پرست پارسی مذہب کو ماننے والی خواتین ہیں۔ اور اگر مزید اس معاملے کو آگے پھیلایا جائے تو اس میں ایتھیسٹ، ملحد، بے دین اور بالکل ہی دین سے بیزار اور اسلام سے نفرت رکھنے والی خواتین، جن کا آخرت پر، کسی کتاب پر، رسول پر ایمان ہی نہ ہو، وہ بھی، ان سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، شرک کرنے والی عورتوں سے تم نکاح مت کرو حَتَّى يُؤْمِنَّ، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اگر وہ ایمان لے آئیں، عقیدہ صحیحہ پہ آ جائیں اور ایمانیات کو اختیار کر لیں تو پھر ان سے نکاح جائز ہے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور ایمان والی ایک لونڈی ہو، زرخرید ہو، جس کا معاشرے میں کوئی سٹیٹس نہیں لیکن ایمان ہو، خیرٌ، بہت ہی بہتر ہے وہ، من مشرکہ، شرک کرنے والی عورت سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے شرک کرنے والی عورت تمہیں پسند ہو، اس کی شکل پسند ہو، اس کا رنگ پسند ہو، اس کی دولت پسند ہو، اس کا خاندان پسند ہو، بہت اونچا خاندان ہو، اس کی کوٹھی، اس کا بزنس، اس کی شہری رہائش، اس کی تعلیم، کوالیفیکیشن، کسی بھی لحاظ سے وہ تمہیں پسند ہو، اس کے باوجود اللہ نے کہا تم اس سے نکاح نہ کرو۔ میں اپنے نوجوان بیٹوں سے بالخصوص کہنا چاہتا ہوں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہوئے، کالجز میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے، یا بیرون ملک سیٹل ہوتے ہوئے، یا اپنے بزنس کی توسیع کرتے ہوئے، کتنی ہی ایسی خواتین ہیں جن کا تعلق چائنا سے ہو، امریکہ سے ہو، برطانیہ سے ہو، جرمنی سے ہو، یا ہمارے ہاں دین اسلام کی روح سے اگر دیکھا جائے تو بے شک پاکستانی معاشرے سے ہو، لیکن وہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو، ایمان سے ہاتھ دھو چکی ہوں، کسی غلط گمراہی پہ جا چکی ہوں اور ان کے اندر دین بالکل نہ رہا ہو، تو ایسی تمام خواتین سے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، البتہ دو قسم کی ایسی خواتین ہیں، حالانکہ وہ کافرہ خاتون ہیں لیکن ان سے نکاح کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ وہ ہے یہودی کوئی عورت یا عیسائی عورت۔ عام کافرہ عورت میں اور یہودی عیسائی عورت میں ایک گہرا فرق ہے۔ یہودی اور عیسائی عورت کو کتابیہ کہتے ہیں، کتابیہ یعنی اہل کتاب سے تعلق رکھنے والی عورت۔ جو یہودی لوگ ہیں یا عیسائی لوگ ہیں، اللہ پر ان کا ایمان ہوتا ہے، فرشتوں پر ایمان ہوتا ہے، کتابوں پر ایمان ہوتا ہے، رسولوں پر ایمان ہوتا ہے، آخرت پر ایمان ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ایسی عورت سے نکاح کرنے کے بعد یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ مرد اپنی محنت سے اس کو دین اسلام کی طرف مائل کر لے۔ لیکن ایسی خواتین سے نکاح کی صرف اجازت ہے، وہ بھی اس وقت جب ان سے نکاح کرنے میں کوئی اور مفسدت، کوئی اور خرابی نہ ہو۔ اگر ان کے ساتھ نکاح کرنے سے خرابی پیدا ہو رہی ہو،
جس کا امکان اس دور میں خصوصاً غالب ہے کہ مثلاً وہ عورت اپنے یہودی مذہب میں یا عیسائی مذہب میں بہت پختہ ہے اور آپ کی آنے والی نسل کو بھی وہ اسی دین پہ لگا دے گی، تو پھر اس صورت میں ان سے نکاح کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یہودی عورت کے ساتھ نکاح کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خط لکھا، کہا خلی سبیلہا، چھوڑ دو اس کو۔ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَتَزْعُمُ أَنَّهَا حَرَامٌ، یہ میرے سامنے اس وقت تفسیر ابن کثیر ہے، یہ بڑی عظیم تفسیر ہے، زیادہ تر میں اسے مطالعے میں رکھتا ہوں کیونکہ یہ تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، قرآن کی تفسیر حدیث کے ساتھ، اور قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال کے ساتھ اور تابعین کے اقوال کے ساتھ۔ تو ان کو حضرت عمر نے جب کہا کہ اسے چھوڑ دو تو انہوں نے کہا کہ کیا خیال ہے تمہارا کہ اس سے نکاح کرنا حرام ہے، اس لیے چھوڑ دوں؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ نکاح کرنا حرام ہے، وَلَكِنِّي أَخَافُ أَن تُعَاطُ الْمُومِسَاتِ مِنْهُنْ، لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ اگر یہ راستہ کھل جائے گا تو پھر جو بے حیا قسم کی اور بد کردار قسم کی یہودی اور عیسائی خواتین ہیں ان سے بھی لوگ نکاح کرنے لگ جائیں گے۔ حضرت عمر کو اللہ نے کتنی بصیرت دی تھی، تو کتابیہ عورت سے نکاح کے لیے بھی اللہ نے شرط رکھی ہے کہ وہ پاک دامن ہو، با حیا ہو، عفیفہ ہو، شرم والی ہو، تو اس صورتحال میں اس سے نکاح جائز ہے۔ اور اگر خطرہ ہو کہ اس کے ساتھ نکاح کی وجہ سے کوئی اور خرابی پیدا ہو سکتی ہے، اولاد برائی کی طرف جا سکتی ہے، یا خود بندے کا اپنا دین تباہ ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں یہودی اور عیسائی خاتون سے بھی نکاح کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی کی روشنی میں یہ مسئلہ بھی ہمارا حل ہوتا ہے کہ وہ خواتین جو مسلمان ہیں اس معنی میں کہ وہ کلمہ پڑھتی ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتی ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے اور اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد ان سے کوئی شرکیہ کام ہو رہا ہے، کوئی غلط کام ہو رہا ہے، شرک کا ارتکاب ان سے ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس عورت سے بھی نکاح کی اجازت ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی اور خرابی در آنے کا امکان نہ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو یہودی اور عیسائی خواتین ہیں، شرک تو ان کے اندر بھی تھا۔ اس سے بڑا شرک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ وہ عقیدہ تثلیث اس دور کے اندر ان کے میں پایا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کو وہ اللہ کا بیٹا یا اللہ کے وجود کا حصہ قرار دے رہے تھے۔ اس طرح کے عقائد، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے تھے۔ تو شرک کے باوجود اس وجہ سے کہ باقی ان کے اندر ایمانیات موجود ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اس میں اللہ نے کچھ کنسیشن دی، رعایت دی۔ تو اسی طرح سے وہ خواتین جو مسلمان ہیں لیکن ان سے کوئی شرک کا کام ہو رہا ہے، ان سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، اس صورت میں جبکہ کوئی اور برائی کا، خرابی کا اندیشہ نہ ہو۔ اس کی ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ مرد جو ہے بشرطے کہ وہ بندہ مومن ہو، انشاءاللہ تعالی اکثر و بیشتر وہ عورت کو اپنے مطابق ڈھال لیتا ہے اگر وہ اس کے اوپر محنت کرنے والا ہو۔ اس گنجائش کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے عام حالات میں اختیار کیا جائے، بلکہ عام حالات میں تو ایک مسلمان خاتون میں سے بھی اس خاتون کا انتخاب کرنا چاہیے جو نیک ہو، صالحہ ہو، پاک دامن ہو۔ آئیڈیل خاتون وہ ہے جس کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہوں، فالصالحات قانتات، نیک ہوں،
فرما بردار ہوں، حافظات للغیب، اور اپنی عزت کی، خاوند کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، توبہ کرنے والی، عابدات، عبادت گزار، روزہ رکھنے والی، نیک خواتین، ان کا انتخاب کیا جائے۔ اصل چیز یہی ہے، باقی وہ ساری آخری درجہ میں گنجائشیں ہوتی ہیں، بعض ایسی معاشرتی مجبوریاں، ایسے مسائل ہوتے ہیں جس وجہ سے اللہ نے کچھ نہ کچھ ان چیزوں میں رعایت رکھی ہوئی ہے، لیکن اس رعایت کو استعمال کرتے ہوئے بھی مصالح کو دیکھنا، شرعی فوائد کو دیکھنا، نتائج کو دیکھنا ایک عقل مند انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ حضرت نوح 950 سال محنت کرتے رہے، اس کے باوجود ان کا بیٹا دین کی طرف نہیں آیا، تو اس کی ایک بنیادی وجہ حضرت نوح کی بیوی تھی، جس نے بیٹے کو پیغمبر کی بات بھی ماننے نہیں دی اور اس کی تباہی کا باعث بن گئی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اور خصوصاً میری ماؤں اور میرے بزرگوں، ان چیزوں کو خصوصی ذہن میں رکھیں، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ رشتے کے انتخاب میں ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ تنکح المرأة لأربع، عموماً 4 وجوہات کی بنیاد پر کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ لمالہا، دولت کی وجہ سے، ولحسبہا، خاندان کی وجہ سے، ولجمالہا، خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینہا، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین، آپ نے نصیحت کی، اے میرے امتی تم دین والی کا انتخاب کرنا، نیک خاتون کا انتخاب کرنا۔ بلکہ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سب سے قیمتی چیز نیک بیوی کو قرار دیا۔ الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری ایک عارضی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور پوری دنیا میں سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے، نیک عورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ہمیں ہدایت دی ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، تم شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ تو شرک کرنے والی عورتوں سے جو مراد ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں۔ حَتَّى يُؤْمِنَّ، جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور ایک ایمان والی لونڈی۔ اس دور میں لونڈی کا تصور ہوتا تھا جسے پیسوں سے خریدا گیا ہے، اس کی باقاعدہ منڈیاں لگتی تھی، انہیں بیچا جاتا تھا، معاشرے میں کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اللہ کے نزدیک ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ وہ لونڈی ہو، کالی ہو، حبشی ہو، سیاہ فام ہو، بظاہر اس کی کوئی شکل نہ ہو لیکن ایمان ہو، اللہ کہتے ہیں وہ اس سے بہتر ہے شرک کرنے والی عورت سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ شرک کرنے والی عورت تمہیں بھلی لگتی ہو۔ اور آپ کے ذہن میں یہ پوائنٹ رہنا چاہیے کہ جس دور میں یہ آیات طیبات نازل ہو رہی ہیں، مسلمان ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے رہے ہیں، مکہ مکرمہ میں، جہاں ان کی رشتہ داریاں ہیں، ان کی کچھ کزنز ہیں، ان کی خالہ کی بیٹیاں، پھپھو کی بیٹیاں، انکل کی بیٹیاں، ان سے رشتہ داریاں، وہ عرب خواتین ہیں، ان کا حسن بھی ہے، ان کا جمال بھی ہے، ان سے رشتہ داری بھی ہے، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اور مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد جب تک یہ آیات مبارکہ نازل نہیں ہوئیں، بہت ممکن ہے کہ ان کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن اب اللہ رب العزت نے واضح حکم دے دیا ہے کہ شرک کرنے والی عورتوں سے اے اہل ایمان تم نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایمان والی لونڈی یقیناً ایک شرک کرنے والی عورت سے بہت بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ اگلا حکم، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور مشرک مردوں کو نکاح مت دو۔ ان لفظوں پہ آپ نے غور کرنا ہے۔
پہلے کیا الفاظ ہیں؟ لا تنکحو، تم نکاح مت کرو. تو مرد جو ہے وہ نکاح خود کرتا ہے. جب مرد کے نکاح کی باری آئی تو کہا کہ تم شرک کرنے والی عورت سے نکاح مت کرو. پتہ چلا کہ مرد جو ہے وہ خود مختار ہوتا ہے، خود اپنا نکاح کرتا ہے. اور جب عورتوں کے نکاح دینے کی باری آئی، رشتہ دینے کی باری آئی، تو تب کیا کہا؟ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، شرک کرنے والے مردوں کو نکاح مت دو، یعنی رشتہ مت دو. اس سے پتہ چلا کہ ایک مسلم معاشرے کی جو بیٹی ہے وہ اپنا نکاح خود نہیں کرتی، اس کا رشتہ دیا جاتا ہے، اس کا نکاح دیا جاتا ہے. اور دیتا کون ہے؟ اس کا ولی، گارڈین، اس کا کفیل، سرپرست. وہ کون ہوتا ہے؟ باپ. اس لیے اس آیت مبارکہ سے مفسرین نے یہ استنباط کیا ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل. جو عورت بھی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، یعنی اپنے باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے، اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. عدالتیں اسے جائز کہتی ہیں تو کہتی رہیں، جج اس کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے تو دیتا رہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا فیصلہ ہے کہ جو عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل 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 ہے. فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور مشرک مردوں کو نکاح مت دو حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. یہاں پھر وہ پورا کانٹیکسٹ، پورا سیاق و سباق اور پوری ہسٹری ذہن میں رکھیں. صحابیات ہیں، ان کے کزنز، رشتہ دار ابھی تک ایمان نہیں لائے، وہ رشتہ دار بھی ہیں، معزز بھی ہیں، کاروبار بھی سیٹل ہے، بزنس بھی ہے، بھلے بھی لگتے ہیں، خوبصورت بھی ہیں، جوان رعنا بھی ہیں، پیغام بھی آتے ہوں گے. تو اس کے باوجود اللہ نے کہا مشرک مردوں کو نکاح مت دو حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، ایک ایمان والا غلام خیر من مشرک، شرک کرنے والے سے بہت بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چاہے وہ شرک کرنے والا مرد تمہیں بھلا لگتا ہو. کیوں؟ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ شرک کرنے والے لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے اور بخشش کی طرف بلاتا ہے بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اللہ خود اپنی آیات واضح کر رہا ہے للناس، تمام لوگوں کے لیے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ سمجھ جائیں، تاکہ وہ اللہ کی نصیحت کو قبول کریں، اس پہ عمل کریں اور سمجھ جائیں. تو آئیے آج کی اس آیت مبارکہ سے ہم نے یہ پیغام سمجھا کہ شرک کرنے والے مرد کو ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دینا ہے. اور اسی طرح سے یہ بھی پیغام ہم نے سمجھا کہ شرک کرنے والی عورت سے، مشرکہ عورت سے نکاح کرنا بندہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے. اور اس آیت مبارکہ کی روشنی میں یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ رشتے ناطے اور نکاح کے اندر دین کو دیکھنا بہت اہم ہے، نظریات کو دیکھنا بہت اہم ہے. جو نظریاتی لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں اور ایک نظریہ زندگی رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ رشتہ لیتے دیتے ہوئے سب سے پہلے نظریات کو دیکھا کریں. زندگی اور ازدواجی زندگی ایک کھیل، ایک تماشا نہیں ہے، ایک صرف جسمانی ملاپ اور جسمانی تعلق کا نام نہیں ہے. جس گھر میں نظریات کی ہم آہنگی ہوگی، سوچ ایک جیسی ہوگی،
عمل کردار ایک جیسا ہوگا، اس میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔ اپنی گفتگو کو مکمل کرنے سے پہلے ایک مسئلے کی وضاحت بہت ضروری ہے، وہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ جو اہل کتابیہ عورت سے نکاح کی اجازت ہے وہ اسی حد تک محدود ہے کہ کتابیہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے، یعنی کتابیہ عورت کا رشتہ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی اجازت تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دے دی ہے، سورہ مائدہ ہے اور آیت نمبر 5، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ایمان والی پاک دامن عورتیں اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں، جب تم ان کو ان کا حق مہر دے دو، پاک دامنی کا، شادی کا ارادہ کرتے ہوئے بے حیائی کا ارادہ نہ ہو، تو ان سے نکاح کی اللہ نے اجازت دی۔ لیکن اپنی بیٹی کا کسی یہودی، کسی عیسائی مرد کو رشتہ دینا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، یعنی یہودی اور عیسائی عورت کا رشتہ لینا جائز ہے، وہ بھی اس صورت میں جب کسی خرابی کا اندیشہ نہ ہو۔ لیکن اس کو رشتہ دینا، دنیا کے کسی کافر کو رشتہ دینا، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، دنیا کے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، علماء کا اس پر اجماع ہے کہ وہ رشتہ دینا مسلمان بیٹی کا کسی ایسے شخص کو کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اس اجماع کو امام طبری رحمہ اللہ نے، امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے، المسلم یتزوج النصرانیہ، مسلمان مرد عیسائی عورت سے شادی کر سکتا ہے، ولا یتزوج النصرانی المسلمہ، لیکن عیسائی مرد کسی مسلمان عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو یہ رشتے ناطے کا معاملہ اور دین کا معاملہ بہت حساس ہے، بہت اہم ہے، خصوصاً آج کل کے اس دور میں، جب کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، ہمارے بچے، ہماری بچیاں یونیورسٹیز، کالجز میں، فارن کنٹریز میں، انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اور اس پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو بچی اور بچوں کی اس نہج پر تربیت کہ رشتے اور ناطے میں دین کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اور انجام جو اللہ نے بتایا کہ اگر کفار کے ساتھ ایسے معاملات ہوں گے تو ان کے ماحول، ان کے ساتھ رشتہ داری اور تعلق کی وجہ سے وہ انسان کی آخرت کہیں برباد نہ کرتا ہے، وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ اگر تمہیں ہدایات دے رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی مفاد ہے، کہا اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، اللہ تمہیں بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور ساتھ کتنے خوبصورت انداز میں کہا وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، دیکھو اللہ خود اپنی آیتیں واضح کر رہا ہے سب لوگوں کے لیے، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں اور وہ سمجھ جائیں اور ایسے غلط اقدامات کی طرف رجحان نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آیت مبارکہ کا فہم اور اس پر عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی زندگی کے تمام معاملات کا ڈیسیژن لیتے ہوئے ہمیں دین، ایمان اور نظریہ کو سر فہرست اور ٹاپ آف دی لسٹ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔